اب حضرت علی کی بات کو سمجھیں، توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی، اگر خیال ادھر ادھر ہوگا تو پھر تو انشاءاللہ سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی تم کہتے ہو کہ رحمت والی اور امید والی یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی رحمت سے لا امید نہ ہوں، لیکن ہم اہل بیت رسول یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے بڑی امید دلانے والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ نے وعدہ کیا میرا مدنی ہم آپ کو دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو حضرت فرمایا واللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ولی اللہ محمد، اور میرا مدنی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا۔ سب کو نکلوائیں گے تو راضی ہوں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ راضی کریں گے۔ تو فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت مبارک جو ہے وہ یہ ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، ساری مخلوق ہے آدم کے دروازے پہ ہے، انہوں نے کہا میں تو آج شفاعت نہیں کر سکتا، نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا خوف ہے کہ میں نے اس درخت کو کیوں کھایا جس سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے مجھے اپنا خوف ہے کہ میں نے بیٹے کے لیے بخشش کیوں مانگی۔ اسی طرح ہر نبی جواب دے دیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ سے کہیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بٹھایا ہے، آپ ہماری شفاعت کریں۔ شفاعت کبریٰ، شفاعت عامہ پیشی شروع ہو جائے، پھر فیصلہ جو بھی مقدر میں ہے وہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں بھی آج ڈر رہا ہوں، کیونکہ لوگوں نے مجھے خدا بنا دیا تھا، بعد میں خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، لہذا میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ فَأْتُوا مُحَمَّدًا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ۔ حضور فرماتی ہیں کہ پھر ساری امتیں انبیاء کے ساتھ میرے پاس آئیں گی اور شفاعت کبریٰ کے لیے درخواست کریں گے، تو میں ان کو بات کیا کہوں گا، انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور فرماتے علمنی محامدہ لم یعرفنی الآن، اللہ اس وقت مجھے اپنے حمد سکھلائیں گے جو اب میں نہیں جانتا۔ ان محامد کے ساتھ اللہ کے عرش کے نیچے آ کے میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کا حمد کروں گا، اللہ سے درخواست کروں گا۔ آخر حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، مانگو جو مانگتے ہو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بھی عظمت مصطفیٰ کی دلیل ہے کہ جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے، صرف جواب اور شفاعت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی قیامت والے دن، اور فرمایا انا خطیبہم، جب سب انبیاء خاموش کھڑے ہوں گے تو میں اس وقت بولنے والا ہوں گا، اور فرمایا جب سب انبیاء انکار کر دیں گے وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور شفاعت بھی میری قبول ہوگی، اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت میں بھی میں داخل ہوں گا۔ یہ بھی شان عظمت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور حضور نے فرمایا سارے قیامت والے دن ایمان والوں کی 120 صفیں بنیں گی، لیکن ان 120 صفوں کے اندر 40 صفیں جو ہیں وہ سارے انبیاء کی امت کی ہوں گی، اور 80 صفیں جو ہیں صرف میری امت محمد مصطفیٰ کی ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور فرمایا اللہ سب کو حوض دیں گے لیکن مجھے جو حوض کوثر دیں گے، آپ نے فرمایا کہ مسیرت شارن، 1 مہینہ چلتے رہو اتنا لمبا وہ حوض ہوگا، زوایا ہو سوا، ان چاروں کونے برابر ہوں گے، اور فرمایا کیزانہ کا عدد نجوم السما، اور وہاں جو پینے کے آب خورے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، یعنی جیسے ستارے لاتعداد ہیں ایسے وہ بھی لاتعداد ہوں گے، اور فرمایا میری امت کا ہر بندہ جو مشرک نہ ہو اور بدعتی نہ ہو وہ میرے ہاتھ سے آگے جام کوثر پیے گا، اور اس کا پانی جو ہے ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو پی لے گا لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔